السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان کی بہتر حالت میں ہوں گے۔ تو آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 185 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ اب جلدی سے ہم اپنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 185 اوپن کر لیتے ہیں اپنے سیاقول پارے بھی۔ جی تو آج کے جو ہمارا سبق سٹارٹ ہو رہا ہے جو ہے سیکنڈ لاسٹ جو ہے ہماری لائن سے، اس پیج کی جو آخر سے دوسری لائن دیکھیں، آخر سے دوسری لائن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی، شہر مہینہ، رمضان الذی رمضان کا وہ ہے، الذی جس میں، انزل فیہ القرآن نازل ہوا قرآن، ھدی للناس ہدایت ہے لوگوں کے واسطے، وبینات اور دلیلیں ہیں، وبینات اور دلیلیں ہیں، من الہدی روشن راہ پانے کی، والفرقان اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی۔ فمن شاہدہ پس جو حاضر ہو، منکم الشہر تم میں سے، اس مہینے میں، اس میں جو حاضر ہو یا جو پالے، منکم الشہر تم میں سے اس مہینے کو، فلیصمہ تو چاہیے کہ وہ ضرور روزہ رکھے اس کا، ومن کان مریضا اور جو کوئی ہو بیمار، او علی سفر یا ہو مسافر، فعدۃ من ایام اخر تو اس کی گنتی پوری کرنی چاہیے اور دنوں میں، یرید اللہ اللہ چاہتا ہے، بکم الیسر تم پر آسانی، ولا یرید اور نہیں چاہتا، بکم العسر تم پر کوئی دشواری، ولتکملوا العدۃ اور اس واسطے کہ تم پوری کرو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور اس واسطے کہ تم پوری کرو گنتی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم تعریف بیان کرو، بڑائی بیان کرو اللہ کی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم تعریف بیان کرو اللہ کی، عَلَىٰ اس بات پر، ما ہداکم جس کی تم کو ہدایت دی، وَلَعَلَّکُمْ اور تاکہ تم تشکرون تم احسان مانو۔ اب ہے کہ اوپر ارشاد ہوا تھا کہ تھوڑے روزے رکھ لیا کرو، اگر ان کچھ دنوں کا بھی جو ہے بیان ہے، وہ کچھ ایام جن میں روزے کا حکم ہوا ہے رمضان ہے، جس میں ایسی برکت ہے کہ اس کے خاص حصہ یعنی شب قدر میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بھیجا گیا، جس کا ایک وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اور دوسرا وصف یہ ہے کہ ہدایت کے طریقے بتلانے میں اس کا جز واضح دلائل ہے، اور ان دونوں وصفوں میں جو ہے من جملہ ان کتب سماویہ کے ہے جو کہ انہی دو وصفوں سے موصوف ہیں، یعنی ذریعہ ہدایت بھی ہیں، اور جو ہے وضوح دلالت کی وجہ سے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی بھی ہیں۔ تو جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو ضرور اس میں روزہ رکھنا چاہیے، اور وہ فدیہ کی اجازت جو اوپر مذکور تھی منسوخ و موقوف ہوئی، اور مریض اور مسافر کے لیے جو اوپر قانون تھا وہ البتہ اب بھی اسی طرح باقی ہے، کہ جو شخص ایسا بیمار ہو جس میں روزہ رکھنا مشکل یا مضر ہو یا شرعی سفر میں ہو تو اس کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور بجائے ایام رمضان کے دوسرے ایام کا اتنا ہی شمار کر کے ان میں روزے رکھنا اس پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ احکام میں آسانی کی رعایت ہے، کرنا منظور ہے، اس لیے ایسے احکام مقرر کیے جن کو تم آسانی سے کر سکو، چنانچہ سفر اور مرض میں کیسا آسان قانون مقرر کر دیا،
اور تمہارے ساتھ احکام و قوانین مقرر کرنے میں دشواری منظور نہیں کہ سخت احکام تجویز کر دیتے، اور یہ احکام مذکورہ ہم نے خاص خاص مصلحتوں سے مقرر کی۔ چنانچہ اولاً روزہ ادا رکھنے کا اور کسی شرعی عذر سے رہ جائے تو دوسرے ایام میں قضا کرنے کا حکم تو اس لیے کیا تاکہ تم لوگ ایام میں دوسرے ایام میں اس کی قضا کر سکو، اس کی شمار کی تکمیل کر لیا کرو تاکہ ثواب میں کمی نہ رہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم پوری کر لو اس کی گنتی کو۔ اور خود قضا رکھنے کا حکم اس لیے کیا کہ تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور ثنا بیان کیا کرو، اور اس پر کہ تم کو ایک ایسا طریقہ بتلا دیا کہ جس سے تم برکات و ثمرات صیام سے محروم نہ رہو، ورنہ اگر قضا واجب نہ ہوتی تو کون اتنے روزے رکھ کر ثواب حاصل کرتا۔ اور عذر سے خاص رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت اس لیے دے دی تاکہ تم لوگ اس نعمت آسانی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، اور ورنہ اگر یہ اجازت نہ ہوتی تو سخت مشقت ہوتی۔ اب اس آیت میں پچھلی آیت کا بیان بھی ہے اور ماہ رمضان کی اعلیٰ فضیلت کا ذکر بھی بیان ہے، اس لیے کہ پچھلی آیات میں ایام معدودات آیا، یہ لفظ مجمل ہے جس کی شرح اس آیت نے کر دی کہ وہ پورے ماہ رمضان کے ایام ہیں، اور فضیلت یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی وحی اور آسمانی کتابیں نازل کرنے کے لیے منتخب کر رکھا ہے۔ چنانچہ قرآن بھی اسی ماہ میں نازل ہوا۔ اب حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی تاریخ میں نازل ہوئے، اور تورات 6 رمضان میں، انجیل 13 رمضان اور قرآن 24ویں رمضان میں نازل ہوا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ زبور 12 رمضان میں، انجیل 18 رمضان میں نازل ہوئی۔ حدیث مذکورہ میں پچھلی کتابوں کا نزول جس تاریخ میں ذکر کیا گیا ہے، اسی تاریخ میں وہ کتابیں پوری کی پوری انبیاء پر نازل کر دی گئی ہیں۔ قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ رمضان کی ایک رات میں پورا کا پورا لوح محفوظ سے سماوی دنیا پر نازل کر دیا گیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول 23 سال میں رفتہ رفتہ ہوا۔ رمضان کی وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا قرآن ہی کی تصریح کے مطابق شب قدر تھی، جیسے کہ آتا ہے سورہ قدر میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ اب اس کو 24 رمضان کی شب بتلایا ہے، اور حسن رحمہ اللہ کے نزدیک 24ویں شب قدر ہوتی ہے۔ اس طرح یہ حدیث آیت قرآن کے مطابق ہو جاتی ہے۔ اگر یہ مطابقت نہ تسلیم کی جائے تو بہرحال قرآن کریم کی تصریح سب پر مقدم ہے، جو رات بھی شب قدر ہو وہی اس کی مراد ہوگی۔ آتا ہے کہ اور جیسے کہ آتا ہے من شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ، اور جو حاضر ہو تم میں سے حاضر ہو جائے شہرہ، یہ مہینہ رمضان کا مہینہ، فلیصمہ، تو پس وہ روزہ رکھے اس کا۔ اب اس ایک جملہ میں روزے کے متعلق بہت سے احکام و مسائل کی طرف اشارات ہیں۔ لفظ شاہدہ شہود سے بنا ہے، جس کے معنی حضور یعنی حاضر موجود ہونے کے ہیں، اور الشہر عربی لغت میں مہینہ کے معنی میں آتا ہے۔ مراد اس سے مہینہ رمضان کا ہے جس کا ذکر اوپر آیا ہے، اس لیے معنی اس جملے کے یہ ہو گئے کہ تم میں سے جو شخص ماہ رمضان میں حاضر یعنی موجود ہو، اس پر لازم ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ روزے کے بجائے فدیہ دینے کا عام اختیار جو اس سے پہلی آیت میں مذکور ہے، اس جملے سے منسوخ کر کے روزہ ہی رکھنا لازم ہے۔ اب یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رمضان کے روزے فرض ہونے کے لیے ماہ رمضان کا بحالت صلاحیت پا لینا شرط ہے، اس لیے جس نے پورا رمضان پا لیا اس پر پورے رمضان کے روزے فرض ہو گئے، جس نے کچھ کم پایا اس پر اتنے ہی دن کے روزے فرض ہوئے جتنے دن رمضان کے پائے۔ اس لیے وسط رمضان میں جو کافر مسلمان ہوا یا نابالغ بالغ ہوا، اس پر صرف آئندہ کے روزے لازمی ہوں گے۔ جو پہلے ایام کے روزے گزر چکے ہیں اس کی قضا لازم نہ ہوگی، البتہ مجنون مسلمان اور بالغ ہونے کے اعتبار سے ذاتی صلاحیت رکھتا ہے،
وہ اگر رمضان کے کسی حصے میں ہوش میں آ جائے تو گزشتہ ایام رمضان کی قضا بھی اس پر لازم ہو جائے گی۔ اس طرح حیض اور نفاس والی عورت وسط رمضان میں پاک ہو جائے یا مریض تندرست ہو جائے یا مسافر جو مقیم ہو جائے تو گزشتہ ایام کی قضا لازم ہوگی۔ اب رمضان کا کس طرح پتہ چلے گا کہ ماہ رمضان آ گیا؟ اب ماہ رمضان کا پا لینا شرعاً 3 طریقوں سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ خود رمضان کا چاند دیکھ لے، ٹھیک ہے، دیکھ لیا رمضان ہو گیا، اس کے مطلب کہ پتہ چل گیا رمضان آ گیا۔ دوسرا یہ کہ کسی معتبر شہادت سے چاند دیکھنا ثابت ہو جائے، اور جب یہ دونوں صورتیں نہ پائی جائیں تو شعبان کے جب 30 روز جو ہیں 30 دن پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے رمضان المبارک کا روزہ جو ہے مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اب ایک بہت اہم مسئلہ اور ایک بہت اہم ٹاپک آ گیا جو ان لوگوں کے لیے جو ایسے ملکوں میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ غور سے سنیں، جن ملکوں میں رات دن کئی مہینوں کے طویل ہوتے ہیں، وہاں جو ہے شہود شہر یعنی رمضان کا پا لینا بظاہر صادق نہیں آتا۔ اس کا مقتضا یہ ہے کہ ان پر روزے فرض ہی نہ ہوں۔ فقہائے حنفیہ میں سے حلوانی اور قبالی وغیرہ نے نماز کے متعلق تو اسی پر فتویٰ دیا ہے کہ ان لوگوں پر اپنے ہی دن رات کے اعتبار سے نماز کا حکم عائد ہوگا۔ مثلاً جس ملک میں مغرب کے فوراً بعد صبح صادق ہو جاتی ہے وہاں نماز عشاء فرض ہی نہیں۔ اس کا مقتضا یہ ہے کہ جہاں 6 مہینے کا دن ہے وہاں 6 مہینے میں صرف 5 نمازیں فرض ہوں گی اور رمضان وہاں آئے گا ہی نہیں، اس لیے روزے بھی فرض نہ ہوں گے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے امداد الفتاویٰ میں روزے کے متعلق اسی قول کو اختیار فرمایا ہے۔ اب آ گیا کہ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اس میں مریض اور مسافر کو رخصت دی گئی ہے کہ جو ہو من کانا منکم مریضاً، کہ جو ہو تم میں سے مریض یا سفر پر، تو پس وہ پورے کر لے گنتی اسی کے مطابق اتنے روزے چھوڑے ہیں دوسرے بعد کے دنوں میں پورے کر لے۔ اب جو ہے اتنے دنوں کی قضا کر لے۔ اب یہ حکم اگرچہ پچھلی آیت میں بھی آ چکا تھا، مگر جب اس آیت میں روزہ کے بجائے فدیہ دینے کا اختیار منسوخ کیا گیا ہے تو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید مریض اور مسافر کی رخصت بھی منسوخ ہو گئی، تو اس لیے اس کو دوبارہ اس کا اعادہ کر دیا گیا ہے کہ جو مریض ہو یا جو سفر پر ہو، جو مریض ہو سے تندرستی کی حالت میں آ جائے جو ہے اور سفر جس کا ختم ہو جائے تو وہ اتنے ہی دنوں کی قضا کر لے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو رمضان کے روزے اس رمضان کو پالے وہ رمضان کے روزے پورے کرے، اور جو اس کے دن میں قضا ہے مطلب کہ جتنے دنوں میں وہ بیمار ہو گیا یا سفر میں تھا ان کی قضا ادا کر لے، اتنے دن روزے رکھ لے۔ یا اسی طرح حیض اور نفاس والی عورت ہے جتنے اس کے روزے چھوٹے ہیں حیض والی عورت کے لیے تو وہ اتنے جو ہیں روزے بعد میں پورے کر لے، 4 5 7 جتنے بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہماری اب اس کی تفسیر کمپلیٹ ہو گئی، اور جو اگر اس میں سے کچھ آپ کو سمجھ نہ آئے رمضان کے روزوں کے متعلق کچھ بھی کوئی مسئلہ تو آپ پوچھ سکتے ہیں، نیچے ڈسکرپشن جو ہے کمنٹ باکس جو ہوتا ہے وہاں پہ پوچھ لیا کریں۔ صدق اللہ العظیم۔